बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे हर वीडियो में मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप कर भी रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। घंटी का बटन दबा दीजिए। चाहें तो आप मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस सपोर्ट इज़ रियली नीडेड टू अस। तो थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब बढ़ें। यानी ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ 2 फैसले आए हैं और दोनों फैसलों में 2-2 चीज़ें मौजूद हैं एक की जगह, इनकी बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि इमरान खान साहब के पैगाम में क्या है और एक अदद बड़ा सा शोशा छोड़ दिया है मरवत साहब के उस शोशे की भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक खबर देखिए, ये आज की खबर है, ताज़ा थोड़ी देर पहले की। हुआ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। ये जो जेल रोड है, इस जेल रोड पर जब आप जाते हैं टूवर्ड्स सरजीमेड हॉस्पिटल और आगे जेल रोड की तरफ गुलबर्ग से, तो वहाँ इनका दफ्तर है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। लेकिन मीडिया के आने से पहले, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को ही आना था, मीडिया के आने से पहले वहाँ पुलिस पहुँच गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये वो हो गई। तो ये हो रहा है मुसलसल। एक बार फिर हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम इस सिलसिले में अदालत जाएंगे। वैसे लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी मिल रही है, इन तमाम चीज़ों से हमें नज़र आ रहा है। साइफर केस, इसमें कुछ कार्रवाई भी हुई है। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले, इनके अलावा इस कार्रवाई के हवाले से पहले मैं आपको बता दूं कि आज इमरान खान साहब ने 2, शाह महमूद कुरैशी साहब ने 3 दरखास्तें दायर की। वजारत कानून के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने पर फैसले तक ट्रायल रोकने की 2 दरखास्तें, जबकि शाह महमूद साहब ने फैमिली को साइफर केस अडियाला जेल में समाअत सुनने और साइफर मुहैया करने की दरखास्त दायर की। जज साहब अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने 5 दरखास्तें मुस्तरद करके निपटा दी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने आइंदा समाअत पर जो गवाहान हैं उनके बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत जारी कर दी हैं। साइफर केस में नादिर खान, इमरान, मोहम्मद नौमान, शमून कैसर, फरूख अब्बास ये बतौर गवाह पेश हुए। इनका ताल्लुक वजारत खारजा से था। इनके बयानात कलमबंद नहीं हुए। 31 अक्टूबर को इनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि जज साहब के, इमरान खान साहब के पैगाम की तरफ मैं आता हूँ और वो स्लो पॉइजन की बात करें उसकी तरफ अभी आएंगे। लेकिन जज साहब के आज के फैसले में जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक की जगह 2 चीज़ें थी, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, जज साहब आमिर फारूक साहब ने ये फैसला, पहले तो ये याद रखिएगा कि किया महफूज 16 तारीख को सुना दिया जाता। नवाज शरीफ साहब का फैसला महफूज हुआ था ना, मिनट्स में सुना दिया गया था, मिनट्स में। अब की बार फैसला सुनाया नहीं गया और फैसला महफूज कर लिया गया। 17 को फर्द जुर्म आयद होना थी, तो फैसला सुना दिया जाता तो फिर आगे बढ़ते, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया। फिर 17 को फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, 23 तक आगे बढ़ गई। जज साहब ने तब तक फैसला नहीं सुनाया जब ये कार्रवाई शुरू हो गई है, फर्द जुर्म आयद हो गई है, कार्रवाई शुरू हो गई है, तो अब फैसला आ गया है। और अब वो एक टर्म होती है अदालत में, इनफ्रक्टुअस। अब ये जो दरखास्तें हैं ये अगली अदालत में भी इनफ्रक्टुअस हो जाने का खदशा है, टेक्निकल हो जाने का खदशा। आसान लफ्जों में, अब तो जी ट्रायल शुरू हो गया है, अब आपकी दरखास्त क्या सुनी जाए, इस तरह की कोई बात सामने आ सकती है, इस बात का खदशा है। गो कि इंतजार हुसैन पंजोता साहब वो ये कह रहे हैं कि हम अगली अदालत जाएंगे। इन अ वे इसमें खुशखबरी भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि आमिर फारूक साहब की अदालत में अव्वल तो इमरान खान साहब का केस लगता नहीं है, लगता है तो फिर वहाँ पर इमरान खान साहब के केस की समाअत में जज साहब बीमार, जज साहब का प्लान्ड विजिट, जज साहब की फैमिली में से कोई बीमार, ये तमाम चीज़ें नज़र आती है। ये मुमकिन है कि होती हों, मतलब किसी भी शख्स के साथ ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी के साथ लगी हुई हैं, तो ये हो सकती हैं। मगर उसके बाद जब समाअत हो जाती है तो फिर दूसरा वकील बीमार, फिर उसके बाद फैसला हो जाता है तो फैसला महफूज, फैसला सामने नहीं आता, और जब सामने आता है कभी तो खिलाफ आता है। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों में जज साहब ने जो फैसला दे दिया है, उस फैसले को अगर आप सुने तो आपको मिलता क्या है उस फैसले में। देखिए, जज साहब अपने फैसले में हमें 2 फैसलों में 2 चीज़ें बता रहे हैं। जज साहब कहते हैं कि अदालत में पेश की गई दस्तावेजात के मुताबिक दफ्तर खारिजा की पॉलिसी वाज़ेह है। ये जो खारिज करने की दरख्वास्त है ना, इसमें
پالیسی کے مطابق سائفر کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے جسے غیر مجاز افراد کے ساتھ شیئر نہیں کیا سکتا. سائفر کو کچھ وقت کے بعد فوراً آفس واپس جانا ہوتا ہے. سائفر کیس میں وکیل کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی پابند تھے کہ وہ حکومت گرانے کے لیے غیر ملکی سازش سے عوام کو آگاہ کرتے. حکومت گرانے کی سازش سے عوام کو آگاہ کرنے کی دلیل میں وزن نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم فرائض سر انجام دینے کی بجائے سیاسی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. اور یہ جو جج صاحب نے چیزیں لکھی ہیں ان چیزوں میں جج صاحب نے عمران خان صاحب کو تقریباً مجرم بھی بنا دیا ہے. یعنی جو سائفر کیس کا ٹرائل ہے اس میں عمران خان صاحب مجرم بعد میں بنیں گے، جج صاحب نے پہلے ہی مجرم بنا دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بادی النظر میں مقدمے میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 کا اطلاق ہوتا ہے. پروسیکیوشن کا کیس ہے کہ وزارت خارجہ نے سائفر ڈی کوڈ کر کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بھجوایا. چیئرمین پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم سائفر کو وصول کیا، بظاہر گم کر دیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کے مندرجات کو ٹویسٹ کر کے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. دفتر خارجہ کے سابق اور موجودہ افسران بالخصوص سائفر بھیجنے والے اسد مجید کے بیانات ریکارڈ پر ہیں. دفتر خارجہ کے افسران کے بیانات سے واضح ہے کہ اس میں کوئی غیر ملکی سازش شامل نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت بعد از گرفتاری اور اخراج مقدمہ کی درخواست خارج کی جاتی ہے. اب یہ جو تمام چیزیں ہیں جب آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ جج صاحب سے جو مانگا گیا تھا جج صاحب نے وہ بھی دے دیا، اور جو سائفر کیس میں ہونا ہے فرد جرم عائد ہونے کے بعد بندہ ملزم سے مجرم تک کا سفر طے کر سکتا ہے. یہ اس کی ایک پاسبلٹی ہے. اگر کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا تو باعزت بری ہو سکتا ہے. اس کی دوسری پاسبلٹی ہے جج صاحب نے کہا کہ ٹرائل چلاؤ، اور جج صاحب نے عامر فاروق صاحب نے یہاں عمران خان صاحب کو ان اے وے پہلے ہی مجرم بھی قرار دے دیا ہے. تو یہ فیصلہ ایک نہیں ہے، یہ دو فیصلے ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف آ گئے ہیں. ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب وہ بھی عمران خان صاحب کے شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف آج درخواستیں نمٹا چکے ہیں. تو یہ اس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں چیزیں. یہ جو دسمبر کے وسط تک عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بھی تھوڑا سا اور قریب آ رہا ہے. تو یہ ایسا ممکن ہے. اب آپ دیکھیے کہ ان حالات میں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے آج ایک پیغام ٹویٹر پہ جاری کیا ہے. اب یہ پیغام جو ان کی فیملی نے جا کے ملاقات کی اس فیملی کی طرف سے جو چیزیں بتائی گئیں اس کی روشنی میں ٹویٹر پہ جاری کیا گیا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا اپنے اہل خانہ کے ذریعے 24 اکتوبر 2023 کو قوم کے نام بھجوایا گیا پیغام جو آج جاری ہوا ہے. میرے پاکستانیوں، گزشتہ چند روز کے دوران ہم نے اپنی آنکھوں سے قانون کو ایک مذاق بنتے دیکھا. جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ ایک لندن منصوبے کا ہی شاخسانہ نہیں بلکہ ایک لندن معاہدے کا نتیجہ ہے. پہلے ہوتا نا لندن پلان، اب وہ کہہ رہے ہیں لندن اگریمنٹ ہے، جو ایک بزدل بھگوڑے اور کرپٹ مجرم اور اس کے سہولت کاروں کے مابین طے پایا. معافی کا پروانہ ہاتھ میں تھما کر عدالتوں سے سزا یافتہ ایک مجرم کی پھر سے سیاست میں واپسی کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ریاستی اداروں کو تباہی کے گھاٹ اتارا جائے. چنانچہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے نظام انصاف کا مکمل انہدام اور تباہی ہے. آگے وہ کہتے ہیں ہمیشہ یاد رکھو کہ میرے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ مکمل طور پر جعلی، من گھڑت اور سراسر سیاسی اہداف کے تحت قائم کیے گئے ہیں تاکہ مجھے انتخابات کے بعد جیل میں رکھ سکیں، یا اگر اس سے بھی زیادہ ان کا جی نہ بھرے تو انتخابات بھی لمبے عرصے تک انتخابات کے بعد بھی مجھے قیدی بنائے رکھیں. تاہم میری قوم میں بڑھتا ہوا شعور اور بند کمروں میں تیار کی جانے والی سازشوں کے خلاف زور پکڑتی مزاحمت انہیں خوفزدہ کرتی ہے. فی الوقت جسمانی لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہوں. عمران خان صاحب نے جو لکھا ہے وہ فٹ ہے. اگر میرے جسم پر کسی قسم کا ضعف یا کمزوری طاری ہوتی تو مجھے اس کا احساس ہو جاتا. یعنی عمران خان صاحب کہنے ابھی کوئی فزیکل کمزوری وغیرہ بھی نہیں ہے، مگر یہ پہلے ہی 2 مرتبہ دن دہاڑے میری جان لینے کی کوشش کر چکے ہیں. ایک عمران خان صاحب کی جان لینے کی کوشش وہ تو پوری قوم نے ہی دیکھا کہ جو وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا. اچھا ہاں، وزیر آباد میں جو حملہ ہوا اس شخص کے خلاف ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یعنی اس کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے، کیس چلے اور تمام چیزیں ہوں، ابھی تک وہ نہیں ہوا ہے. عمران خان صاحب کے کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. تو یہاں عمران خان صاحب دوسری بات کرتے ہیں جب وہ جوڈیشل کمپلیکس گئے تھے اور وہ جو اس روز ہم نے ٹائز دیکھی تھی لوگوں کے ہاتھوں میں اور وہ اچانک آ گئے تھے ڈھیر سارے لوگ، تو وہ کہتے ہیں کہ دوسری بار میری جان لینے کی کوشش اس وقت کی گئی تھی چونکہ میں اپنا ملک چھوڑ کر جانے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گا. یہ
آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو آفر ہے کہ اگر وہ ملک چھوڑ جائیں، تو عمران خان صاحب کو آفر کی بات تو بہت لوگ کر چکے ہیں، ہمارے صحافی باقاعدہ باضابطہ طور پر اس سلسلے میں بات کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو آفر ہے کہ خان صاحب ملک چھوڑ جائیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ملک چھوڑ کر جانے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گا، چنانچہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ جیل میں میری جان لینے کی ایک اور کوشش کریں، یہ کوشش مجھے آہستہ آہستہ زہر دینے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، سلو پوائزن کرنے کی صورت میں۔ ہماری جدوجہد اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب نے 2 ہدایات دی ہیں۔ آپ کو اپنے حقوق اور ملک کی آزادی کی لڑائی خود سے لڑنی پڑے گی۔ میں نے اپنے وکلا اور تنظیمی ذمہ داران کو ہدایات بھجوا دی ہیں، ملک بھر میں کنونشن منعقد کیے جائیں اور جب بھی انتخابات کا موقع آئے اس کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلائی جائے۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام ہے۔ یہاں میں آپ سے مزید عرض کروں کہ عمران خان صاحب کے وکلا میں سب سے زیادہ جارح مزاج اور سب سے زیادہ تند و تیز بیانات والے شیر افضل مروت صاحب نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے خود ان کو بتایا، یہ ان کے الفاظ ہیں جی فار غریدہ پروگرام میں بات کرتے ہوئے جی ٹی وی پر، کہ عمران خان صاحب نے خود ان سے کہا کہ عارف علوی صاحب جو گئے تھے نا حج پر، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے نتیجے میں عارف علوی صاحب گئے تھے، اور اس کے بعد یہاں موجود صادق سنجرانی صاحب نے الیکشن ایکٹ پر اس میں ترمیم پر دستخط کر دیے، وگرنہ یہ نہ ہوتا تو عارف علوی صاحب نے خود کو بچا لیا اس دستخط کے کرنے سے، جو کام ہونا تھا وہ کام بھی ہو گیا، اور میاں نواز شریف صاحب کو ممکنہ ایک سہولت بھی اس کے نتیجے میں مل گئی ہے۔ تو عارف علوی صاحب پر شیر افضل مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنا کانفیڈنس تقریباً 0 کر دیا۔ عارف علوی صاحب تو کہتے کہ عمران خان اب بھی میرے لیڈر ہیں، میں صدر مملکت نہ ہوتا تو میں جیل میں ہوتا، اور عارف علوی صاحب نے یہ کہا کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ کبھی بھی الیکشن ایکٹ 2017 پر جو ترمیم کا ڈاکیومنٹ تھا اس پر دستخط نہ کرتے، لیکن بہرحال دستخط ہو چکے، ڈاکیومنٹ نکل چکا۔ تو عمران خان صاحب خود اس سلسلے میں اب مزید کوئی بیان جاری کریں، لیکن مروت صاحب جو ہیں وہ تند و تیز بیانات والے، وہ یہ بات کر چکے۔ اس سے پہلے مروت صاحب کے 2 سے 3 بیانات ہمارے سامنے ہیں کہ جب انہوں نے دے دیے تو بعد میں پارٹی نے کہا کہ یہ بات ایسے نہیں ہوئی تھی۔ اب بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بیان پارٹی کی طرف سے آتا ہے اس سلسلے میں یا نہیں آتا۔ جب تک نہیں آتا تب تک مروت صاحب کا بیان تو اپنی جگہ موجود ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔